وبرکاتہ. ہم اصحاب کے خادم ہم اصحاب کے خادم ان کے نوکر ہیں. اہل بیت نبی کے درد نوکر ہیں. ہم صدیق عمر والے ہم عثمان حیدر والے. ہم صدیق عمر والے ہم عثمان. جس کا ہمیں انتظار تھا ہم کو اصل ہمارے علماء کرام سے سننا ہے، لہذا میں بلا تاخیر ہمارے اس جلسے میں آئے ہوئے علماء کرام میں سے سب سے پہلے ہمارے شہر کے ایک عالم دین حضرت مولانا الطاف حسین صاحب رشادی دامت برکاتہ، امام و خطیب مسجد غریب بادشاہ صاحب اور فارسی لیکچرر عمر ربی ہائی اسکول سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر ہمارے درمیان مکاتب دینیہ کی اہمیت اور افادیت کے عنوان پر کچھ روشنی ڈالیں اور ہمیں اس سے مستفاد فرمائیں. میں دبن گزارش کرتا ہوں حضرت والا سے کہ اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو روائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قائل احترام علماء کرام، اسٹیج پر افروز اکابر ذمہ داران مکتب و مدرسہ، عزیز نوجوانوں، طلباء اور طالبات، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، آج ہمارا اس مکتب کے جلسے کے اندر حاضر ہونا بڑی سعادت اور بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان پیارے پیارے معصوم بچوں کی زبانوں سے ہم نے اللہ کی بڑائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفی کلمات کو سننے کا ہمیں اللہ نے موقع نصیب فرمایا. اسٹیج پر آ کر آدمی گھبرا جاتا ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر جتنا ماہر ہو اور جتنا پڑھا لکھا ہو اور جتنا طاقتور ہو، ہنر والا ہو، لیکن اسٹیج پر آ کر میک کے سامنے اس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے. لیکن ان پیارے بچیوں نے بہت ہی عمدہ طریقے سے اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریفی جملے کہیں. اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے. محترم حضرات، آج میرا امتحان ہے ان علماء کرام کے سامنے کہ علماء کے سامنے گفتگو کرنا گویا کہ ایک جنگ لڑنا ہے. اللہ میرے علم و عمل میں اللہ
اللہ ساتھ عطا فرمائے. کچھ کہوں گا اپنا وقت دہراؤں گا. بزرگان محترم، قرآن کریم کا سیکھنا، قرآن کو سمجھنا اور قرآن پر عمل پیرا ہونا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے. صرف ہم سمجھتے ہیں بچپن کے اندر قرآن کو پڑھ لینا ہے، بچیوں کو پڑھا دینا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، یہ نہیں. بلکہ جیسے بچوں کے لیے قرآن ہے ویسے ہی بڑوں کے لیے بھی قرآن ہے. ویسے مرد حضرات کے لیے ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے. نانی بھی پڑھ سکتی ہے، مانی بھی پڑھ سکتی ہے، ماموں بھی پڑھ سکتے ہیں. ہر ایک قرآن کے اہل ہیں، قرآن کو سیکھنا چاہیے. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان کے ابتدائی آیتوں میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کہ بڑا مہربان جس نے قرآن کو سکھایا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان علمہ البیان. تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کو گویائی کی طاقت دی. تو یہاں ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان، مہربان قرآن کا ذکر فرما رہے ہیں کہ قرآن پہلے. اور آگے اللہ نے دوسری سورتوں میں بھی جو ابتدائی آیتیں اتری ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اللہ کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. پڑھنا مراد ہے. اور اس پڑھنے کے اندر بھی دین اور وہ علم ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، دنیا کے اندر پہچان لائے، دنیا کے اندر معرفت لائے، اللہ کی پہچان. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کو کی پہچان، دنیا کے اندر ہر ایک کی پہچان. آج ہم نے جان لیا کہ بلڈنگ کی کیا حیثیت ہے، زمین کی کیا حیثیت ہے، روپے کی کیا طاقت ہے، اور فلاں کی کیا طاقت ہے، ایم ایل اے کی کیا طاقت ہے، اور سی ایم کی کیا طاقت ہے، گورنر کی کیا طاقت ہے، اور فلاں آدمی کی کیا طاقت ہے. ہم نے طاقت کو پہچان لیا لیکن اس پاک پروردگار کو پہچانا نہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، پیدا کرنے والا ہے. تو وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے. ان نعمتوں کو ہم صبح سے لے کر شام تک، بچپن سے لے کر جوانی تک، بڑھاپے تک، یہاں تک کہ قبر میں جانے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن اس خالق کو، اس مالک کو، اس پالنہار کو، اس رب ذوالجلال کو ہم نے پہچانا نہیں. غفلت کی زندگی اور خواہشات کی زندگی، منمانی زندگی اور رب چاہے زندگی کو چھوڑ کر من چاہے زندگی ہم گزار رہے ہیں. جہاں مرد گزار رہا ہے وہاں ہماری ماں، ہماری بہن بھی گزار رہی ہے. جہاں بچے گزار رہے ہیں وہی نوجوان بھی گزار رہے ہیں. کہ اس لیے کہ اس رب کو، اس اللہ کو ہم نے نہیں پہچانا. غفلت بھری زندگی ہم گزار رہے ہیں. اور اس غفلت بھری زندگی کو کیسے ہم سدھاریں، اس کے لیے بچپن سے ہی اور ابتدائی دور سے ہی اللہ کی پہچان کرانی ہے.
اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنی زندگی میں لانا ہے تاکہ ہماری دنیا کی زندگی کامیاب ہو جائے، آخرت کی زندگی ہماری کامیاب ہو جائے۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ بہترین انسان کون ہے یا رسول اللہ؟ بہترین، عقل مند اور ہوشیار اور بہت چالاک انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ بہترین انسان کون ہے اور عقل مند کون ہے؟ آج کے دور کے اندر چھوٹا ہو، غریب ہو، مالدار ہو، پڑھا لکھا ہو، اگر اس سے سوال کیا جائے کہ عقل مند کون ہے تو وہ جواب دے گا کہ جس کو روپیے کی پہچان نہیں اور علم سے کوئی واسطہ نہیں اس کو اور اس کو معلوم ہی نہیں، لیکن وہ کہے گا جس کے پاس بلڈنگ ہوگی اور جس کے پاس کار ہوگی اور جس کے پاس سونا ہوگا، جس کے پاس جائیداد ہوگی، جس کے پاس تخت و تاج ہوگا، وہ کامیاب ہے، وہ بڑا عقل مند ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین وہ ہے جو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ مکاتب دینیہ، مدارس دینیہ جس کے اندر قول اللہ پڑھایا جاتا ہے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات دی جاتی ہے، سنتوں کو سکھایا جاتا ہے، ماں باپ کا ادب احترام کرنا سکھایا جاتا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، گھر کے اندر کیسے رہنا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، کھانا کھاتے وقت میں اللہ کا نام لینا ہے، کھانے کے بعد اللہ کا نام، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، سوتے وقت میں اللہ کا نام لینا ہے، جاگتے ہی اللہ کا نام لینا ہے، استنجا جا رہے ہیں اللہ کا نام لینا ہے، استنجا سے فارغ ہو رہے ہیں اللہ کا نام لینا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کا نام لینا ہے، مسجد سے باہر نکل رہے ہیں اللہ کا نام لینا ہے، بڑوں کے سامنے آئے سلام کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک۔ قرآن کی تعلیم، حدیث نبویہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح ہماری زندگی ہے۔ یہ مکاتب کے ذریعے سے، یہ مدارس کے ذریعے سے، یہ قال اللہ کے ذریعے سے، یہ علماء کرام کی محنتوں کے ذریعے سے، جہاں بنجر سلم ایریا اور مساجد کے اندر مکاتب دینیہ چلا کر بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں، جہاں سے بچوں کی نگرانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لائے۔ یہ ہے مکتب دینیہ۔ یہ معمولی نہیں ہے کہ بچوں کو ذہنوں کے اندر ڈالنا کہ اللہ کا نام لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ بولنے لگے تو اس کو اللہ کا نام سکھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھاؤ۔ جس کا بول اور جس کا پہلا کلمہ اور پہلا بول لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ مرے گا بھی تو اللہ کے نام کے ساتھ مرے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج گھروں کی بے دینی، جہالت، ماں باپ کی، ہماری ماں کی، ہماری بہنوں کی اور ہمارے بڑوں کی جہالت اتنی ہے، آج ہم انگریزی اسکولوں کے اندر، کانوینٹوں کے اندر ہمارے بچوں کی تعلیم کی تو ہم فکر کر رہے ہیں، لیکن ہماری آخرت، ہمارے بچوں کی آخرت کی ہم فکر نہیں کر رہے۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ہر مسجد کے اندر تمام محلے کے ہر چھوٹے بڑے علم سیکھنے والے بن جائے، قرآن کی تعلیمات سے بہرور ہو جائے، قرآن کو سیکھنے والے بن جائے، قرآن پر عمل پیرا ہونے والے بن جائے، اس کی فکر کرنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کی فکر کرنی ہے کہ ہر گھر کے اندر
कोई खातून भी और कोई बहन भी, कोई खाला भी, कोई माँ भी हमारी ऐसी ना हो जो कुरान को न पढ़ती हो, कुरान को न सीखी हुई हो। कि कुरान को सीखेंगे, कुरान पर अमल पैरा होंगे, दुनिया के अंदर सुरखरुई है, इज्जत है, आखिरत में भी सुरखरुई और इज्जत है। यही कुरान है जो कब्र के अंदर नूर बनेगा। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बादशाह गुजरे हिंदुस्तान के, और उनके बारे में आता है कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह 12,000 हदीसों को सनदों के साथ उन्होंने याद किया था। 12,000 हदीसों को सनद के साथ। और उनके यहाँ तकरीबन कई उलमा, 40 उलमा उनके जेर सरपरस्ती में रहते थे, उनकी मातहत में रहते थे। वो खुद बादशाह होकर उलमा के जेर सरपरस्ती में जिंदगी गुजारते थे। सुबह नाश्ते के अंदर, दोपहर के अंदर, रात के अंदर उलमा की मजलिस में बैठते, खाते, और सुबह से लेकर शाम तक जो भी मसाइल होते उलमा के सामने रखते और उलमा हल बताते। उसके बाद रियाया के सामने वो जाकर फैसला करते। इस तरह करते हुआ ये कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह और उनके वालिद के दरमियान में कुछ अनबन हो गई। बाप बेटे के दरमियान अनबन होती है, बीवी शोहर के दरमियान अनबन होती है, और भाई भाई के दरमियान में इख्तिलाफ होता है। अब मामला तो ये है कि जहालत इतनी बढ़ गई है कि पास बैठा हुआ भाई उसको सलाम करने के लिए तैयार नहीं, पास बैठी हुई बहन से गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं, रिश्तेदारों को रिश्ता तोड़ रहे हैं, और जहाँ जोड़ने का हुक्म है वहाँ तोड़ रहे हैं। और ऐसे माहौल के अंदर जहालत इतनी है कि घरों के अंदर है, भाई भाई है, बहन बहन है, भाई बहन को विरासत में से हिस्सा नहीं देता, भाई भाई का के बारे में भाई दूसरे भाई की जमीन को हड़प कर लिया। इस तरह के मामलात के, लेकिन उस जमाने के अंदर भी इख्तिलाफ होता था, वो दीनी इख्तिलाफ होता था, इख्तिलाफ दीनी इख्तिलाफ। बाप बेटे के दरमियान इख्तिलाफ हुआ कि आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद शाहजहां थे, उनके दरमियान इख्तिलाफ हुआ था। लेकिन इख्तिलाफ ऐसा था, फरमाते हैं किताबों के अंदर लिखा है, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अपने अब्बा जान के पास कई तोहफे, तहाइफ, हदिये भेजे कि मेरे वालिद को पहुंचाओ। बादशाह बना आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जब पहुंचाने लगे, वक्त के बड़े बादशाह थे, उनके पास रियाया थी और उनके पास काम करने वाले थे, वजीर थे, उनके जरिए से पहुंचाए। लेकिन औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने तोहफों के जरिए से, हदाया के जरिए से और बहुत सारी चीज़ों को देकर जब उन्होंने रवाना फरमाया, वालिद ने उन तमाम चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया, वापस कर दिया। मैं इसको लेने वाला नहीं है कि मेरे बेटे की कोई चीज़ को ना हाथ लगाऊंगा ना मुंह लगाऊंगा। उन्होंने उनको वापस कर दिया। तो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जब ये मामला देखे कि मेरे वालिद को खुश करना है, कि इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिदल रब्बी फी रिदल वालिद व सखतुल रब्बी फी सखतिल वालिद, कि बाप के खुश होने में अल्लाह खुश होता है और बाप की नाराजगी में अल्लाह नाराज होता है। तो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने समझा कि बाप वालिद को खुश करना है, तो इस सिलसिले में उन्होंने अपने लड़के को हाफिज कुरान बनाया। हाफिज कुरान बनाकर वालिद के पास पैगाम पहुंचा कि देखो आपका पोता हाफिज कुरान बन गया है। तो ये सुनकर आप शाहजहां जो लेटे हुए थे, कालीन पर थे, नरम बिस्तरे पर थे, उठकर बैठे और कहा अच्छी बात है। इतना ही कहा, इतना कहा। तो उसके बाद फिर वजीर आकर कहे कि आपके वालिद मोहतरम पोते के हाफिज बनने पर सिर्फ इतना कहा है कि अच्छी बात है। तो ये सुनकर समझ गए, मंशा को समझे, मकसद को समझे कि पोते के हाफिज पर ये वालिद खुश नहीं है,
اب میں 12,000 کا حدیثوں کا حافظ ہوں، اب میں حافظ قرآن بننا ہے۔ تو رات دن، ہفتے در ہفتے، مہینے در مہینے کے اندر قرآن کو حفظ کیا، اور قرآن کو حفظ کرنے کے بعد پھر وزیر سے پیغام بھیجا کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ، اب آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہوا ہے۔ یہ سننا تھا، سن کر کہنے لگا وہ تو بڑا بادشاہ ہے، اس کے پاس رعایا ہے، کام کرنے والے ہیں، نوکر چاکر ہیں، عیش و عشرت کے اندر ہے، خوب تنعم کے اندر ہے، وہ کیسے حافظ بن سکتا ہے؟ تو وزیر نے کہا یہ حافظ قرآن جید حافظ ہے، میں قرآن لے کر آؤں گا، آپ کے فرزند کو بھی بلاؤں گا، آپ جہاں سے چاہے، جس آیت سے چاہے، جس پارے سے چاہے اور جس سورت سے چاہے جہاں پڑھیں گے وہ آپ کو پڑھ کر سنائیں گے۔ اتنا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے والد شاہ جہاں اٹھ کر بیٹھے اور خوشی کا اظہار کیا کہ میں اب تک میرے لڑکے سے میں خفا تھا، ناراض تھا، اس کے قرآن کے یاد کرنے پر اور قرآن کے حافظ بننے پر میں نے اس کو درگزر کر دیا، میں نے معاف کر دیا، اللہ نے بھی معاف کر دیا، میں نے بھی معاف کر دیا، یہ کہنا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ خوش ہو گئے۔ تو اتنی بڑی عمر کے اندر بڑے بادشاہ بن کر اور بڑے عیش و تنعم کے اندر رہ کر، اچھے کھانوں کے اندر رہ کر، اچھے محلات کے اندر بھی وہ اللہ کے کلام کو اپنے سینے کے اندر لیے ہوئے ہیں، اور اپنے سینے کے اندر لے کر انہوں نے ایسی کتاب لکھی ہے عالمگیر، فتاوی عالمگیر کے اندر، ہندوستان کے اندر، بلکہ جہاں بھی جاؤ ان کی کتاب مدون ہے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کے اوپر فیصلہ لیا جاتا ہے۔ تو بادشاہ بھی اس قرآن سے خالی نہیں۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جو قبر میں ساتھ آنے والی، قبر کے اندر روشنی دینے والی۔ ہمارے اعمال نامے جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، قبر کے اندر رکھ جائیں گے تو قبر اندھیرا ہوگا۔ بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بڑی فکر ہونے لگی، ایک مرتبہ چراغ گیا، اس زمانے کے اندر چراغ رہا کرتے، لالٹین رہا کرتی، چمنی رہا کرتی، جب بجھ گئی تو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ اب اندھیرا ہو گیا، پنکھا جھپکنے والے بھی نہیں ہیں، اب میں ایک دن اس دنیا چھوڑ کر جاؤں گا، قبر میں جاؤں گا تو قبر کے اندر کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی پنکھا نہیں ہوگا، ٹھنڈا پانی نہیں ہوگا، وہاں میری زندگی کیسی ہوگی؟ تو یہ لاحق ان کو جب ہوا تو کئی ہفتے، کئی مہینے ان کے چہرے پر غمزدگی اور پریشانی لاحق ہوئی۔ اس وقت میں بیربل تھا جو ہندو قسم کا تھا اور غیر اللہ کو نہ پوجنے والا، اللہ کا انکار کرنے والا، اس نے چہرے کو پڑھ کر معلوم کر لیا کہ بادشاہ پناہ بڑے غمزدہ ہے اور بڑے فکر مند ہے، کیا ماجرا ہے؟ ایک مرتبہ اس نے پوچھا، بادشاہ پناہ آپ کئی ہفتوں سے، کئی دنوں سے آپ بڑے مخموم نظر آ رہے ہیں، غمزدہ نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگے ایک دن کا معاملہ ہے کہ چراغ گل ہو گیا اور پنکھا جھپکنے والے نہیں ہیں، تو میں پریشان ہوں کہ خبر میں کون روشنی دے گا اور کون پنکھا جھپکے گا؟ تو وہ فلاحیت ہے، تو وہ تو غیر کتابوں کو اور سیرت اور قرآن کو جاننے والے، آج مسلمان ہی قرآن کو نہیں جانتے، نہ بڑا جانتا ہے، نہ چھوٹا جانتا ہے، نہ پڑھا لکھا جانتا ہے۔ یہ ہر تعلیم ہمیں معلوم ہے، دنیا کا ہنر ہمیں معلوم ہے، بلڈنگوں بنانا ہمیں معلوم، زمین کے کاغذات، زمین کو خریدنا معلوم ہے، گاڑیوں کا خریدنا معلوم ہے، زیور خریدنا معلوم ہے، شادی بیاہ معلوم ہے، رسم و رواج ہمیں معلوم ہے، لیکن معلوم نہیں ہے تو قرآن معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے تو حدیث معلوم نہیں ہے، نہ معلوم نہیں ہے تو یہ چیز معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیسے رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیسے کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کا نکاح کس طرح کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کیے،
اس کا علم ہمیں نہیں ہے. دنیا کا سارا علم ہمیں ہے لیکن علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے. اس سے ہم تھوڑے اور اس سے ہم خالی ہیں اور اپنے آپ کو فخر کے ساتھ سینہ تان کر سینے پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم محمد کے چاہنے والے ہیں. تو اس طرح اکبر بادشاہ کو فکر لاحق ہوئی کہ قبر میں جاؤں گا وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، وہاں روشنی کیسے ہوگی. تو اس وقت میں بیربل نے کہا کہ آپ کی کتاب اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ قبر کے اندر روشنی ہوگی، اس وقت ہوگی جب اعمال نامے ہوں گے، قرآن ہوگا، نماز ہوگی، روزہ ہوگا، زکوٰۃ ہوگا، اچھے اعمال ہوں گے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کیا ہوگا، کسی کو صدقہ دیا ہوگا، کسی کی ضرورت کو پورا کرے گا، اور یہ تمام چیزیں سیدھے جانب، بائیں جانب، آگے پیچھے، سر کے جانب اور پیر کے جانب ہوں گے. تو خبر کے اندر جو ہوگا وہ قرآن بھی ایک جانب ہوگا، وہ تمہارے لیے روشنی کا انتظام کرے گا. تو میرے مائیں، میرے بہنیں، میرے عزیز نوجوانوں، بھائیوں، یہ قرآن دنیا کے اندر بھی فلاح و کامیابی کامرانی دلائے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی سرخروئی کا ذریعہ بنے گا. تو اس لیے اس قرآن کو سیکھنا ہے. قرآن سیکھیں گے، یہ عمر کی قید نہیں ہے، عمر کی قید نہیں ہے. جوان بھی سیکھ سکتا ہے، بوڑھا بھی سیکھ سکتا ہے، بچیاں بھی سیکھ سکتی ہیں، اور ہماری مائیں خالائیں بھی گھروں کے اندر مزاج بنائیں کہ قرآن کے علم کو حاصل کرنے والے بنے. آج یہ مبارک بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں جو قرآن کو سیکھ رہے ہیں مکتب کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو قرآن کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، سیکھنے کے لیے بچی نکلتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے. اتنا بڑا علم کا اور یہ علم کو حاصل کرنے والوں کا مقام و مرتبہ اور درجہ ہے. تو اس لیے اس تعلیم کو معمولی نہ سمجھے اور اس کو محدود نہ رکھے، بلکہ زندگی کے آخری لمحے تک اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. یہ چند باتیں تھیں جو میرے گوش گزار میں تھی، میرے ذہن میں تھی، میں آپ حضرات کے سامنے سنائی. بڑے علماء کرام بھی ہے، میری اصلاح فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے آنے کو مبارک فرمائے. علماء کرام کے بیانات کو ہمیں سے مستفید ہونا ہے اور ان کے بیانوں پر ہم عمل پیرا ہونا ہے. جتنے طلباء اور طالبات یہاں اپنے علمی مظاہرہ فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کے ساتھ جڑ کر رہنے، قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.